یا پھر اس کے بعد یہ بات ذہن میں آ رہی ہے کہ جیسے میں اکثر جو ہے نا وہ مطلب آپ کو پتہ ہے کہ بندہ جب ریلز یا کچھ یہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو اکثر کافی چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں. تو ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھ رہا تھا تو ایک بیان میں سن رہا تھا کہ وہ ان سے نا فرشتے بھی حیا کرتے تھے. جی تو وہ مطلب یہ مطلب پاک دامنی ان کی یا یہ کیا جو ہے نا اس حوالے سے کوئی ان کی کوئی خاص کوئی اس طرح کی کوئی ایسا واقعہ ہے اس وجہ سے یہ چیز مشہور ہوئی ہے کہ وہ بہت حیا والے یا پاک دامنی ہے؟ اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں. یہ ایک بہت خوبصورت سوال ہے ولید بھائی. اچھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی حیا اور پاک دامنی کے اندر گزری, چاہے وہ قبل از اسلام ہو یا بعد از اسلام. اسلام قبول کرنے کے پہلے کی بھی زندگی آپ کی حیا اور پاک دامنی والی تھی, اور اسلام قبول کرنے کے بعد کی تو ساری زندگی آپ کی حیا اور پاک دامنی کی مثال ہے. اب واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کی اجازت مانگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر بیٹھے ہیں اور اپنی پنڈلی سے تھوڑا کپڑا جو ہے نا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اندر آنے کی جو ہے وہ اجازت مانگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی حالت میں برقرار بیٹھے رہے اور کہا جی ٹھیک ہے ابوبکر کو آنے دو. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر اسی طرح برقرار بیٹھے رہے. اچھا. پھر دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی اور پوچھا گیا کہ کون آیا ہے. تو عرض ہوئی کہ عمر ہوں میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی آنے کی اجازت مرحمت فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی حالت میں برقرار بیٹھے رہے. اچھا. اس کے بعد جب تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دینے سے پہلے اپنا وہ کپڑا ٹھیک کیا, درست فرمایا, سیدھے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی. تو جب یہ اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھ کر چلے گئے تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ابوبکر اور عمر کے آنے پر تو اتنا اہتمام نہیں فرمایا, لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے بہت زیادہ اہتمام فرمایا. آپ نے اپنی پنڈلی کو جو ہے وہ ڈھک لیا اور آپ نے کپڑا اس کے اوپر ڈال دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے فرشتے حیا کریں تو اس سے میں کیسے حیا نہ کروں. یعنی اتنے جو ہے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا اور پاک دامنی والے تھے کہ ان سے تو فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے. تو اس وجہ سے جو ہے نا آپ کی حیا اور پاک دامنی مشہور ہے. اور پھر ایک اور مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب یہ آپ کی شہادت کے قریب کا واقعہ ہے کہ جب بلوائیوں نے آپ کا محاصرہ کر لیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانے پینے کی ساری چیزیں بند کر دی, تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ دیکھو لوگو, تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو قتل تو اسلام میں صرف 3 وجوہات کی وجہ سے جائز ہے, اور وہ 3 وجوہات یہ ہیں. سب سے پہلی یہ کہ کوئی شادی شدہ آدمی ہو اور وہ زنا کر لے تو پھر اس کو جو ہے نا اس کی سزا میں رجم کیا جاتا ہے اور اس کو مارا جاتا ہے. تو وہاں پر اللہ کی قسم اٹھا کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قبول اسلام سے پہلے بھی نہ میں نے کبھی زندگی میں کوئی زنا کیا, نہ کوئی بے حیائی کا کام کیا, اور قبول اسلام کے بعد بھی میں نے کبھی بھی اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا. اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کیوں نہ فرشتے حیا جی کریں. پھر کیوں نہ فرشتے حیا کریں. اور پھر دوسری بات یہ فرمائی کہ دوسرے نمبر پہ اس شخص کو قتل کرنا جائز ہوتا ہے جس نے کسی شخص کا ناحق قتل کیا ہو. فرمایا کہ میں نے تو کسی کو بھی کبھی بھی زندگی میں ناحق کبھی بھی قتل نہیں کیا ہے. یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو میدان جنگ کے اندر تو قتل کیا لیکن کبھی کسی مسلمان کا قتل نہیں کیا کہ جس کے بدلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قصاصاً قتل کیا جا سکے. تو یہ دوسری بھی جو ہے نا حجت تام ہو گئی کہ آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے. اور تیسرا پھر یہ فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے, ارتداد اختیار کر لے, تو اس کو جو ہے نا اسلام میں قتل کرنے کی اجازت ہوتی ہے. تو میں نے تو ارتداد بھی اختیار نہیں کیا, تو میں تو سچا پکا مسلمان ہوں, تو پھر تم کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ قبول اسلام سے پہلے بھی میں حیا والا تھا اور قبول اسلام کے بعد بھی میں حیا والا. جی.